سے جو روزے چھوٹ ہوتے ہیں ان روزوں کو رمضان شریف کے بعد یعنی عید کے دوسرے دن کے بعد سے وہ روزے قضا رکھے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں قضا. یہاں پر یہ جو روزہ چھوٹا ہوا ہے روزہ توڑ دیا تو یہ ایسی صورت میں اس روزے کے کفارے کا حکم دیا جاتا ہے. کفارہ یعنی 60 روزے مسلسل در پہ کنٹینیو اسے رکھنا ہوگا، یہ ہے کفارہ. لیکن کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، نہیں رکھ سکا، تو اس روزے کو واپس جو رکھنا ہے عید کے بعد اس کو کہتے ہیں قضا. یہ چھوڑنا اور توڑنا دونوں کا فرق ہے. رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے والے کیا رمضان عید نہیں منا سکتے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا تو کہیں فقہ کی یا کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا اور نہ کہیں شریف کے جو 30 یا 29 روزے ہونے کے بعد جو پہلی شوال کو عید ہے وہی عید ہے. جی یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے. غلط فہمی، اسی لیے میں نے کہا بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری جاہلانہ رسمیں لوگوں میں آ گئی ہیں. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ آ گئی کہ عید کے دن لوگ جو ہے یہ بھی مشہور کیے ہوئے ہیں کہ آدھا روزہ رکھا جائے. عید کے دن آدھا روزہ کا مطلب کہ زوال تک جو ہے کچھ کھائیں گے پیئیں نہیں، اس کے بعد کھائیں گے تاکہ یہ آدھا روزہ ہو جائے. یہ بھی غلط فہمی ہے، بلکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے. عید یعنی عید الفطر، عید اس وقت تو کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور جب قربانی کا گوشت آتا ہے تو کلیجی بھون کر کھاتے ہیں، وہیں سے کھانا شروع کرتے ہیں. تو اس کی کیا اصل ہے؟ اس کی اصل یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر چونکہ کچھ نہ کھا کر کے پھر قربانی کا جو گوشت ہے وہ پہلے کھائیں برکت کے لیے. اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنی دیر تک آپ روزے سے ہیں، یعنی کچھ اور بھی کچھ کھا سکتے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ اگر آپ عید کے لیے جا رہے ہیں تو ایک کھجور کھا لیں یا تھوڑا سا پانی پی لیں، کیونکہ وہ روزہ نہیں ہے اس دن. ہاں البتہ قربانی کا گوشت اگر پہلے کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن کسی کی قربانی بہت دیر سے ہوتی ہے، اب اتنی دیر تھوڑی انتظار کرے گا. 12-1 بجے یا ظہر کے بعد قربانی کا گوشت آ رہا ہے، اتنی دیر تو انتظار نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کھجور کھا لیا یا تھوڑا سا میٹھا پی لیا یا پانی پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے. نمازی تراویح حضرت کتنے دن پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ وہ کدھر ہے مال اسلامی احکام کو اور اسلامی روایات کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے. آج کوشش یہی ہو رہی ہے کہ بس ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم کو ایسے کرنا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. ہماری طبیعت، ہماری سہولت، ہم جیسا چاہیں ویسے کریں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کچھ نئی چیزیں جن کی ایجاد کی اجازت نہیں ہے اس سے بچنا ہی چاہیے. تو تراویح کی جو نماز ہے ماہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعات تراویح، یہ مکمل پورے رمضان المبارک میں یہ سنت موقدہ ہے. پورے رمضان مبارک میں اگر تراویح کی نماز کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ختم قرآن ہو جانا یہی تراویح ہے تو یہ بھی غلط فہمی ہے. ختم قرآن ایک سنت ہے، سنت مستحب ہے. یعنی اگر کسی حافظ قرآن کے ذریعے آپ نے پورا قرآن تراویح میں سن لیا تو یہ ایک مستحب امر ہے، ایک بہتر ہے، اچھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 15 دن میں، 10 دن میں، 6 دن میں قرآن حافظ صاحب نے ختم کر دیا تو اب تراویح ختم ہو گئی، اب ہمیں پھر تراویح نہیں پڑھنا ہے. یہ غلط ہے. تراویح کی نماز پورے رمضان مبارک میں یعنی رمضان شریف کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر چاہے 29 کا رمضان ہو یا 30 کا رمضان مبارک ہو، پورے دن تراویح ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، سنت موقدہ ہے. جان بوجھ کر کے چھوڑنا گناہ ہے. یعنی 27 کو ختم قرآن ہوا تب بھی اور باقی 3 دن پڑھنا ہے. اس دن ادھر بھی پڑھنا ہے. 27ویں کو جو عام طور پر ختم قرآن ہو جاتا ہے، یعنی قرآن ختم ہونے کے بعد ایک رسم ہے کہ ختم قرآن کی محفل ہو گئی، ہدیہ دے دیا ہو. اب تراویح ختم نہیں ہوئی، ابھی رمضان شریف باقی ہے، لہذا 28ویں بھی تراویح پڑھی جائے گی، 29ویں بھی پڑھی جائے گی. اور اگر 29 کو چاند نظر آتا ہے تو اس کے دوسرے دن شوال کی پہلی تاریخ ہے. اور اگر 29 کو چاند نہیں نظر آیا تو 30 مکمل کر کے یعنی 30ویں شب کو بھی تراویح پڑھی جائے گی اور اس کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جائے گی. یہاں پر یہ میں خاص طور پر یہ ضرور عرض کروں گا، جو ذمہ داران ہیں، ٹرسٹیان ہیں، مسجد کے متولیان، صدر اراکین، خاص طور پر یہ سن لیں
کہ اپنی مساجد میں اس طرح کا اہتمام بالکل نہ کریں. 6 دن کی تراویح، 8 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، اس کا اہتمام نہ کریں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کاروبار کرنا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہم 6 دن میں فارغ ہو جائیں گے، پھر مکمل پورا رمضان ہم بزنس کرتے رہیں گے، کاروبار کرتے رہیں گے. یہی میں نے کہا کہ اپنی طبیعت کے مطابق آپ ان چیزوں کو لانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی آ رہی ہیں، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بچوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ تراویح پورے رمضان شریف نہیں ہے، 6 دن کی تراویح ہو سکتی ہے، 8 دن کی تراویح ہو سکتی ہے، بلکہ پورے رمضان مبارک تراویح کا اہتمام کریں. اور قرآن پاک ختم کرنے کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ 27ویں کو ختم کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو 6 دن 8 دن میں جو ختم کر رہے ہیں، میرا اپنا تجربہ میں بتا رہا ہوں، میں نے غور کیا ہے کہ اکثر الا ماشاءاللہ اکثر حافظ اس میں اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ ان کو روزانہ 3 پارے پڑھنا ہے، 4 پارے پڑھنا ہے، تو وہ تیز پڑھیں گے، کیونکہ ان کو وقت بھی دیکھنا ہے، 1 گھنٹے میں ختم بھی کرنا ہے 4 پارے، اور اتنا تیز پڑھیں گے کہ قرآن اکثر غلط پڑھنا ہو جاتا ہے. تو اس غلطی کا وبال حافظ قرآن پر، امام پر بھی ہوگا، اور جتنے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان پر بھی وبال ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھا جائے، اور وہیں پر آپ قرآن کریم سننے کے لیے جائیں اور تراویح ان کی ابتدا میں پڑھیں. 2 چیزوں کا خاص لحاظ کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امام سنی صحیح العقیدہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ امام سنی صحیح عقیدہ ہو. یہ نہیں کہ بس بہت اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے، آواز بڑی اچھی ہے، خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے، لہجہ بہت اچھا ہے، بہترین خوبصورت آواز ہے. آواز دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرا چیز ہے، بلکہ پہلے اس کا عقیدہ دیکھنا ہوگا کہ امام کیسے عقیدہ والا ہے. معاذ اللہ رب العالمین گستاخ رسول کا عقیدہ رکھتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے، یا اسی عقیدے کو مانتا ہے، تو اس امام کی ابتدا میں